زہار کو خلع کے بعد ذکر کیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر نافرمانی ہوتی ہے اور دونوں کوئی اچھے کام نہیں ہیں، ایک میں عورت کی طرف سے اور اس میں مرد کی طرف سے۔ خیر اس کی شناعت سے کم ہے، اس کی شناعت زیادہ ہے کہ یہ ایک برا قول ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے ذکر کیا اور اس کو بعد میں ذکر کیا۔ یا یہ سمجھے کہ ابھی تک اس سے پہلے جو محرمات کا ذکر کیا تھا وہ محرمات ابدیہ قسم کے تھے، اور یہ یہاں پر جو محرم کا ذکر کر رہے ہیں یہ محرمات ابدیہ نہیں ہے، موقتہ ہے، لہذا ان کو پہلے ذکر کیا اور اب اس کے بعد جو ہے یہ محرمات وقتیہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ زہار کا لغوی معنی ہے بیوی کو یہ کہنا انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ دور جاہلیت میں طلاق دینے کی مختلف قسمیں تھیں، ان میں طلاق صریح کے ساتھ، الفاظ صریحہ کے ساتھ طلاق دینا، کنایہ کے ساتھ طلاق دینا، اور اس طرح ایلا کی صورت میں طلاق دینا، زہار کی صورت میں طلاق دینا، یہ سارے طلاق کی صورتیں تھیں۔ جو شخص عورت کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہتا تھا تو اس کو اپنی ماں کہہ دیتا تھا، اپنی بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا اور اس کو گویا کہ وجعل امہ، اپنی ماں بنا لیتا تھا اس کی، یہ بس گویا کہ ان کے نزدیک پر یہ حرام ہو جاتا۔ شریعت نے اس کے اصل کو تو باقی رکھا لیکن حکم کے اندر تبدیلی کر دی، اصل کو تو باقی رکھا لیکن حکم کے اندر کیا کر دی؟ تبدیلی کر دی۔ اس وجہ سے زہار کا معنی شرعی اعتبار سے یہ کیا جاتا ہے تشبیہ المحللۃ بالمحرمہ علی وجہ تعبید، یعنی حلال عورت نکاح کے ذریعے سے، یعنی تشبیہ المحللۃ بالنکاح بالمحرمۃ علی وجہ تعبید، یعنی جو عورت نکاح کی وجہ سے آپ کے لیے حلال ہے، اس عورت کو ایسی دوسرے عورت کے ساتھ تشبیہ دی جائے جس کے ساتھ آپ کے لیے نکاح کرنا ابدی طور پر حرام ہو، ابدی طور پر کیا ہو؟ حرام ہو، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کا ذکر ہے والذین یظاہرون من نسائہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، تو زہار کا اصل شریعت نے باقی رکھا اور اس کے حکم کے اندر تبدیلی کر دی۔ حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ ادا نہ کرے تب تک بیوی کے قریب جانا درست اور جائز نہیں ہوگا۔ آگے اس کو ذکر کرتے ہیں، چونکہ زہار کا تعلق بھی الفاظ کے ساتھ، تو جس طرح طلاق کے الفاظ کچھ صریح ہیں کچھ کنائی ہے، اسی طرح زہار کے الفاظ بھی کچھ صریح ہے اور کچھ کنائی ہے۔ تو پہلے صریح الفاظ کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کنائی الفاظ کو ذکر کریں گے۔ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی کا لفظ استعمال کر کے بتلایا کہ اگر باندی سے کہا یا اجنبیہ عورت سے کہا تو زہار نہیں ہوگا۔ انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ فقط حرمت علیہ، تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، بیوی اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہ لفظ زہار جو ہے اسی زہر سے لیا گیا ہے، اور زہار جو ہے یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، باب مفعلہ کے مصادر میں سے ایک مصدر فعال بھی ہے، تو یہی زہار فعال کے وزن پر باب مفعلہ کا مصدر ہے۔ ظاہر یظاہر مظاہرتاً، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو ایک دوسرے کو قوت دینا، پیٹھ پر پیٹھ، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کی پیٹھ پر دوسرے کی پیٹھ ہے، یعنی فلاں کی پشت پر فلاں کھڑا ہے، تو کبھی کبھی قوت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی دشمنی و غصہ وغیرہ کے لیے، مقابلہ کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر زہار میں یہ محشی نے غالباً لکھا ہے کہ سواری جو جانور وغیرہ کے اوپر کی جاتی ہے تو اس کی پیٹھ پر کی جاتی ہے، تو عورت کے ساتھ جب مباشرت
کی جاتی ہے تو ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، یعنی جس کو رکوب حلال کہتے ہیں، حلال قسم کی سواری، اس کو اس حلال قسم کی رکوب کو حرام رکوب کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ زہار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہی سے نکلا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فقط حرمت علیہ، تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، لا يحل له وطئها ولا مسها ولا تقبيلها، اب اس کے ساتھ مباشرت کرنا، ہاتھ لگانا، بوس و کنار کرنا وغیرہ یہ جائز اور حلال نہیں رہے گا، حتی یکفر عن دہارہ، یہاں تک کہ اپنے دہار کا کفارہ ادا کرے۔ یہ کفارہ آگے اس کی تفسیر خود آتی ہے، یہاں وقت ضائع ہوگا۔ لقوله تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، جو لوگ اپنے بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں اور پھر لوٹ کر بیوی کے پاس آنا چاہتے ہیں، تو واپس لوٹ کر بیوی کے پاس آنے کے لیے راستہ یہ ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ وہ غلام آزاد کر لیں یا روزے رکھیں یا جو ہے مساکین کو کھانا کھلائے، ان تین کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کرے، اس کے بعد پھر بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہوگی۔ والظہار کان طلاقا فی الجاہلیت، ظہار دور جاہلیت کے اندر طلاق سمجھا جاتا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بتلا دیا۔ فقرر الشرع اصلہ، تو شریعت نے اس کے اصل کو تو باقی رکھا، وَنَقَلَ حُكْمَهُ إِلَى تَحْرِيمٍ مُوَقَّتٍ بِالْكَفَّارَةِ، لیکن اس کے حکم کو تحریم موقت کی طرف منتقل کر دیا اور وہ توقیت بالکفارہ، کفارے کے ساتھ اس کو موقت کر دیا، یعنی حرمت ختم کرنے کے لیے وقت بتلایا۔ وہ وقت کیا ہے؟ جس وقت آپ کفارہ ادا کریں، جس وقت کفارہ ادا کرے گا زیاد کرنے والا، اس وقت کیا ہوگا؟ وہ تحریم ختم ہو جائے گی، وہ تحریم ختم ہو جائے گی۔ تو چونکہ اس تحریم نے ختم ہونا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں تحریم موقت۔ کیا؟ یعنی وہ تحریم، وہ حرمت جو ایک خاص وقت کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے کہ سالی کی جو حرمت ہوتی ہے وہ بھی موقت ہوتی ہے، یعنی جب تک اس کے بہن آپ کے نکاح میں ہے تو آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ نکاح سے نکل جائے گی اس کی بہن اور عدت گزر جائے تو پھر کیا ہے؟ سالی حلال ہو جاتی ہے، تو اس کی جو حرمت ہوتی ہے وہ بھی ابدی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی سالی کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دیتا ہے یا اسے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو اسے زہار نہیں ہوگا، اسے زہار نہیں ہوگا۔ غیر مزیل للنکاح، یہ ایسی تحریم ہے جو نکاح کو زائل کرنے والی نہیں ہے۔ حرمت تو ہے لیکن حرمت موقتہ ہے ایک بات، اور حرمت کے ذریعے سے نکاح حرام ہو جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے، یہ ایسی تحریم ہے کہ اس کے ذریعے سے نکاح ختم نہیں ہوگا، معلق رہے گا۔ جب تک آپ کفارہ ادا نہیں کریں گے تب تک بیوی بیوی ہے لیکن اس سے استمتاع نہیں کر سکتے۔ وہاں لأنہ جنایہ، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک جنایت ہے۔ یہ کفارہ کیوں دے رہے ہیں؟ کفارہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ ایک جنایت ہے، ایک جرم ہے۔ لکونہ منکرا من القول وزورا، اس لیے کہ یہ منکر ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، ناپسندیدہ بات ہے جو اس آدمی نے کہی ہے، شرعی اعتبار سے بھی منکر ہے، عقلی اعتبار سے بھی بری بات ہے۔ من القول وزورا، جھوٹ ہے، باطل، خلاف واقعہ بات کے اوپر زور کا اطلاق ہوتا ہے۔ الفاظ دیگر یہ بری بات اور جھوٹی بات ہے، اس وجہ سے فی نفس ہی زہار قبیح ہے۔ فی نفس ہی کیا ہے؟ زہار قبیح ہے۔ فیناسب المجازات علیہ بالحرمت، لہذا حرام کر کے سزا دینا مناسب ہے کہ ایک آدمی نے قولی اعتبار سے بری بات کیوں کہی، اس بری بات کی سزا اس کو دے دینی چاہیے، بری بات کی سزا اس کو دے دینی چاہیے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے اس قسم کی باتیں کر دی تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ان کے اوپر کیا کر دی تھی؟ حرام کرا دی تھی۔ اون کا گوشت، اس کی چربی وغیرہ
انہی کے کہنے پر کہ انہوں نے غلط قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے اوپر جو واقعی حلال چیزیں تھی حرام کر دی۔ اس آدمی نے یہ غلط بات کہی، جو واقعی اس کے لیے حلال عورت تھی، وہ ان غلط باتوں کی وجہ سے اس کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ وہ ارتفاعها بالکفارہ، یہ جو حرمت ہے اس کا اٹھنا کفارے کے ساتھ ہے، کفارہ ادا ہو جائے تو حرمت اٹھ جائے گی، ورنہ نہیں۔ ثم البتہ اذا حرم بدواعیہ، پھر مباشرت جب حرام ہوگی تو اپنے تمام دواعی کے ساتھ حرام ہوگی۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے بوس و کنار، تقبیل وغیرہ، لمس، چھونا، وہ گپ شپ، یہ تو جائز، اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی ناجائز، جیسے کہ اجنبی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ناجائز، لیکن بیوی کے ساتھ کئی لا یقع فیہ کما فی الاحرام ہے، تاکہ یہ کہ مباشرت کے اندر نہ پڑ جائے، کما فی الاحرام، جیسے کہ احرام کی صورت میں ہوتا ہے۔ احرام کی ایک شخص حج پر جا رہا ہے، عمرے پر جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں حرام ہیں، نفس مباشرت بھی حرام ہے اور دواعی مباشرت بھی حرام ہے، بوس و کنار، تقبیل وغیرہ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس لیے کہ یہ حرام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بخلاف الحائض والصائم، حائضہ اور صائمہ عورت کے برخلاف یا صائم کے برخلاف، ایک شخص روزہ دار ہے وہ بوس و کنار وغیرہ کر سکتا ہے، اس طرح حائضہ عورت ہے اس کے ساتھ بوس و کنار، لمس وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ یکثر وجودہما، اس لیے کہ ان دونوں کا وجود زیادہ ہے۔ اب اگر پابندی لگا دی جائے تو پھر تو کافی مشکلات ہو جاتے ہیں۔ فلو حرمت دواعی یفضی الی الحرج، اب اگر روزے میں اور حائضہ عورت کے ساتھ اس طرح بوس و کنار وغیرہ کو حرام قرار دے دیا جائے تو یفضی الی الحرج، یہ تو حرج اور تنگی کی طرف بات کو لے کر جائے گا۔ ولا کذلک الظہار والاحرام، جبکہ ظہار اور احرام ایسا نہیں ہے، یعنی یہ کثیر نہیں ہے، لاکھوں میں کوئی آدمی ظہار کرتا ہے، اور یا جو ہے نا بہت ہی کم لوگ پاکستان سے پورے سال بھر میں حج کے موسم پر زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ آدمی جاتے ہیں، 2.5 لاکھ 4 لاکھ تک چلے جاتے ہیں، باقی 22 کروڑ افراد میں سے۔ تو بھئی اگر احرام کی حالت میں اس کو ناجائز قرار دے دیا جائے، دواعی کو بھی ناجائز اور حرام قرار دے دیا جائے تو یہ اتنی بڑی سخت بات نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لیکن اس دور میں ہر کوئی ظہار کے لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن آج تک کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ میں نے بیوی کو ماں کہہ دیا، بہن کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ وہ مہاجر لوگ تو کہتے ہی ہیں، بیوی بھی شوہر کو بھائی بھائی کہتی ہے، اور کیا ہے، اور شوہر جو ہے نا بیوی کو بہن بہن کہتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ظہار ہوتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے تشبیہ کا ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ ظہار کے ارکان میں سے ایک ہے کہ جس طرح کہ تشبیہ کے ارکان میں سے کیا ہے، آلات تشبیہ ہے، اس طرح ظہار کے لیے بھی کیا ہے، حروف تشبیہ کا پائے جانا لازمی ہے۔ ویسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بہن کہہ دیتا ہے، ماں کہہ دیتا ہے، تو یہ الفاظ کہنا تو برا ہے، لیکن اس سے کوئی ظہار نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ جن علاقوں کے اندر بیوی کو بہن کہہ دینا بطور طلاق کے مشہور و معروف ہو، بہن کہہ کر طلاق مراد لیا جاتا ہو، تو پھر بہن کہہ دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی، اور جہاں یہ عرف نہ ہو تو وہاں طلاق واقع نہ ہوگی۔ اب ہمارے کراچی میں یہ کوئی عرف نہیں ہے، بیوی شوہر بیوی کو بہن کہتا رہتا ہے، سمجھ گئے، اور بیوی جو ہے نا شوہر کو بھائی کہتی رہتی ہے، تو یہاں پر کوئی عرف نہیں ہے، لہذا اگر یہاں کسی نے بیوی کو بہن کہہ دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے جٹ پختنوں میں اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تو وہاں طلاق واقع ہو جائے گا، خصوصاً جب نیت ہو یا لڑائی ہو، جھگڑے ہو، سمجھ گئے؟ بہرحال اس میں عرف کو دیکھا جاتا ہے، عرف کیا ہے، عرف میں اگر اس کو طلاق سمجھا جاتا ہو طلاق ہے، ورنہ فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، کفارہ ادا کرنے سے پہلے عورت کے ساتھ مباشرت کر دی، استغفر اللہ تعالی، تو پھر استغفار کر لے، ولا شیء علیہ غیر الکفارۃ الاولی، کفارہ اولیٰ کے علاوہ اس کے اوپر کچھ اور نہیں، یعنی قسم کا الگ طور پر، یہ مباشرت کرنے کا الگ طور پر کوئی کفارہ نہیں ہے، وہی ایک کفارہ ظہار کا ادا کرنا ہوگا۔ ولا يعاود حتى يكفر، اب ایک مرتبہ اس نے یہ گناہ کر دیا وہ تو ہو گیا، لیکن جب تک اب کفارہ ادا نہ کرے دوبارہ جو ہے کہیں مباشرت نہ کرے۔ لقول علیہ السلام، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا للذی واقع فی دہارہ قبل الکفارۃ،
کہ جس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا تھا، زہار میں کفارہ کی ادائیگی سے پہلے پھر مباشرت بھی کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرما دیا تھا استغفر اللہ ولا تعد حتى تکفر، استغفار کرو اور دوبارہ مباشرت نہ کرو جب تک کفارہ ادا نہ کرو۔ محشی نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ذکر کر دی گئے یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ احادیث کے الفاظ یہ ہے اعتزل، اس سے دور رہو، اس سے ہٹے ہوئے رہو، حتی تکفر، یہاں تک کہ تو کفارہ ادا کرے۔ ولو کان شیء آخر واجبا لبینہ، کہتے ہیں اگر کوئی اور چیز اس موقع پر لازم اور واجب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو ذکر کر دیتے، لیکن ذکر نہیں کیا، پتہ چلا کچھ اور لازم بھی نہیں۔ قال وهذا اللفظ لا يكون الا ظهارا، یہ لفظ جو ہے صرف ظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لانه صریح فی، اس لیے کہ یہ ظہاری کے اندر صریح ہے۔ کون سا لفظ؟ انت علیہ کدار امی، یا کسی بھی محرمہ ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دینا، انت علیہ کدار اختی، انت علیہ کدار عمتی، خالتی، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ محرمات ابدیہ میں سے۔ لہذا اگر یہ الفاظ کوئی شخص اپنی بیوی کے لیے استعمال کرتا ہے تو اسے زہار ہوگا، اور یہ دوسرا معنی اسے نہیں لیا جا سکتا، زہاری پر محمول رہیں گے۔ وَلَوْ نَوَا بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُ، لہذا جب یہ زہار کے لیے یہ مخصوص ہے اور زہاری کے ساتھ خاص ہے، زہاری کے اندر یہ صریح ہے، تو اب یہ الفاظ بول کر طلاق کوئی مراد لیتا ہے تو کہتے لا یصح لأنه منسوخ، اس لیے کہ طلاق والا معنی اس کے اندر منسوخ ہے۔ اب فلا يتمكن من الاتيان به، لہذا ممکن ہی نہیں کہ یہ الفاظ بول کر اسے طلاق لائی جائے، اسے طلاق دے دی جائے۔ وَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي أَوْ فَخْذِهَا أَوْ فَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ، یا بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، یا اس کے ران کی طرح ہے، یا اس کی شرمگاہ کی طرح ہے، فَهُوَ مُظَاهِرٌ، تو یہ آدمی بھی زہار کرنے والے۔ میں نے بتلایا زہار بائے مفعلہ کا مصدر ہے، جب بائے مفعلہ کا مصدر ہے تو مظاہر، جو آدمی اپنے بیوی سے یہ بات کہتا ہے اس کو مظاہر کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مظاہر کہیں گے۔ بھائی اپنی محرمہ ابدیہ کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا پوری جسم کے ساتھ یا ایسے عضو کے ساتھ جس عضو کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی ماں کی پیٹھ کی طرف دیکھے، پیٹ کی طرف دیکھے، رانوں کی طرف دیکھے، شرمگاہ کی طرف دیکھے، یہ جائز نہیں۔ لہذا اگر ان اعضاء میں سے کسی ایک عضو کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دیتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ زہار متحقق ہوگا۔ لأن الظہار لیس الا تشبیہ المحللۃ بالمحرمہ، اس لیے کہ زہار نہیں ہے مگر محللہ کو محرمہ کے ساتھ تشبیہ دینا۔ وهذا المعنى يتحقق بعزم لا يجوز النظر الیہ، اور یہ معنی متحقق ہو جاتا ہے ہر اس عضو میں جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہوتا۔ تشریح میں نے کر دی، ٹھیک ہے۔ لہذا جن اعضاء کی طرف دیکھنا انسان کے لیے جائز ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ اپنی ماں کی ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، بازو بھی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اب آپ نے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت علیہ کید امی، تو اس سے زہار نہیں ہوگا۔ وَقَدْ إِذَا شَبَّهَهَا بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظْرُ إِلَيْهَا عَلَى التَّعْبِيدِ مِنْ مَحَارِمِهِ، اس طرح اگر بیوی کو تشبیہ دی ایسی عورت کے ساتھ لا يحل له النظر إليها، یا ایسی چیز کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے درست نہ ہو، علی التعبید ہمیشہ کے لیے، من محارمه اپنے محارم میں سے، مثل اخته او عمته او امه من الرضاعہ، مثال کے طور پر بہن، پوپی یا رضائی ماں، رضائی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی تو بھی یہی حکم ہے۔ لأنهن في التحریم المعبد كالأم، اس لیے کہ رضائی ماں یہ تحریم معبد میں ماں کی طرح ہے، جس طرح حقیقی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے اس طرح رضائی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جلدی کریں۔ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ایک بات تو یہ ذکر کر دی کہ جن اعضاء کو دیکھنا درست نہیں ہے ان اعضاء کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دے دی جائے تو اس سے زہار متحقق ہو جاتا ہے۔
اس طرح دوسرا اصول یہ ہے کہ تشبیہ میں محرمہ ابدیہ کے ایسے عضو کو ذکر کر لیں یا ایسے حصہ کو ذکر کر لیں جس سے پورا جسم مراد لے لیا جاتا ہو، اس سے بھی زہار متحقق ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے طلاق کے بعد میں یہ بات پڑھی ہے، ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے کہ تیرے سر کو طلاق ہے، تیری پیٹھ کو طلاق ہے، تیرے پیٹ کو طلاق ہے، تیری آدھے کو طلاق ہے، تیرے ثلث کو طلاق ہے، تیرے ربع کو طلاق ہے۔ تو یہ ایسے ہیں کہ جس سے پورے انسانی بدن کو تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے طلاق بھی واقع ہوگی، زہار کے لیے لفظ استعمال کیے تو زہار بھی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ فَرْجُكِ أَوْ وَجْهُكِ أَوْ رَقَبَتُكِ أَوْ نِصْفُكِ أَوْ ثُلُثُكِ، یا تیرا سار میری ماں کی پیٹھ کی طرح، میری ماں کی طرح، یا کیا ہے میری ماں کی پیٹھ کی طرح، یا تیرا فرج، یا تیرا چہرہ، یا تیرے گردن، یا تیرا نصف، یا ثلث، لأنه يعبر بها عن جميع البدن، اس لیے کہ یہ کیا ہے، ان کے ساتھ پورے بدن کو ذکر کیا جاتا ہے۔ وَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الشَّائِعِ ثُمَّ يَتَعَدَّى، در حقیقت پہلا حکم جزء شائع کے اندر ثابت ہوتا ہے، پھر جزء شائع سے آگے پورے جسم کی طرف متعدی ہو جاتا ہے۔ نصف کے اندر حکم ثابت ہوگا، نصف سے پھر پورے جسم کے اندر جائے گا، ثلث کے اندر حکم ثابت ہوگا، پھر آگے پورے جسم کی طرف جائے گا۔ لہذا اگر اپنی بیوی کے ایسے اعضاء ذکر کر دیے جس سے پورے جسم کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس عضو کو اٹھا کر ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی، یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے دی، یا کسی دوسرے محرمہ ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دے دی، تو اس سے زہار متحقق ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلِ أُمِّي، یہاں کنائی الفاظ کو ذکر کر رہے ہیں، اور اسے کئی صورتیں بنتی ہے۔ یا دیکھیں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، دیکھیں اوپر میں نے کہا ترجمہ کیا تھا ماں کی طرح ہے، یا بتا رہا ہوں مثل ہے، مانن ہے، ٹھیک ہے۔ او کا امی، یا کا امی کہہ دیا، بیچ میں لفظ زہر کا ذکر نہیں کیا۔ یرجع الی نیتہ، تو یہ زہار کے کنائی الفاظ ہیں، زہار کے کنائی الفاظ ہیں، لہذا اگر زہار کی نیت ہوگی تو زہار، ورنہ جو نیت ہوگی اس کو آگے ذکر کر رہے ہیں۔ تقریباً اس میں 4 صورتیں بنتی ہے۔ یرجع الی نیتہ لینکشف حکمہ، کہتے ہیں اس کی نیت کی طرف رجوع کریں گے، یا یرجع الی نیتہ، اس کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا، لینکشف حکمہ، تاکہ اس کا حکم منکشف ہو جائے۔ اب کیا آگے 4 صورتیں۔ فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال، وہ کہتا ہے کہ میں نے اعزاز دینے کے خاطر بیوی سے یہ بات کہی کہ تم مجھ پر اتنی جو ہے نا وہ میرے لیے محترم ہو جیسے کہ میری ماں میرے لیے محترم ہے، تو وہی معنی مراد لیا جائے گا، زہار بھی نہیں ہوگا، طلاق بھی نہیں ہوگی۔ لأن التکریم بالتشبیہ فاش فی الکلام، اس لیے کہ کلام کے اندر کسی کی تکریم کو ذکر کر دینا تشبیہ کی صورت میں یہ عام ہے۔ لوگ جو ہے نا کسی کی عظمت کو ذکر کرتے ہیں تو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، سمجھ گئے، کسی کو چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کسی کو سورج کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر ظاہر کر دیتے ہیں کہ میرے دل کے اندر تیرے لیے اتنی بڑی عظمت ہے کہ تو میرے نزدیک چاند ہے، تو میرے لیے فلاں ہے، تو میرے لیے پھول ہے، تو میرے لیے خوشبو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، سمجھ۔ وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ، اگر زہار کی نیت کر دی تو زہار ہوگا، لأنه تشبیہ بجمیعها، اس لیے کہ پوری عورت کے ساتھ، پوری جسم یعنی پوری ماں کی پوری جسم کے ساتھ تشبیہ ہے۔ وفیہ تشبیہ بالعضو، جبکہ زہار کے اندر تو ایک عضو کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے، اور یہاں پورے جسم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکنہ لیس بصریح، لیکن چونکہ یہ صریح نہیں ہے، فیفتقر الی النیہ، اس وجہ سے یہ نیت کی طرف محتاج رہے گا۔ وإن قال أردت الطلاق فهو طالق بائن، اگر طلاق کی نیت کر دی تو طلاق کے بائن واقع ہو جائے گی، لأنه تشبیہ بالأم فی الحرمۃ، اس لیے کہ تشبیہ ہے ماں کے ساتھ حرمت کے اندر، کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام اس طرح بیوی مجھ پر حرام۔ فکأنه قال أنت علی حرام، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ وہ شخص نے بیوی سے یہ کہہ دیا ہو کہ تو مجھ پر حرام ہے ماں کی طرح۔ ونوى الطلاق، و طلاق کی نیت کی ہو۔ وإن لم يكن له نیۃ فليس بشيء عند أبي حنیفہ و أبي یوسف، اگر کوئی نیت نہیں ہے، چوتھی صورت بتا رہے، چوتھا احتمال بتا رہے، کوئی بھی نیت نہیں ہے، تو امام شیخین کے نزدیک اس سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، لاحتمال الحمل علی الکرامہ، اس لیے کہ ہم یہاں پر کرامت پر اس کو محمول کریں گے۔ وقال محمد یکون دہارا، امام محمد فرماتے کہ دہار ہوگا، لأن تشبیہ بعضو منها لما كان دہارا فالتشبیہ بجمیعها اولا، اس لیے کہ جب ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دینا زہار ہے
تو پورے جسم کے ساتھ تشبیہ دینا بدرجہ اولا زہار ہوگا. امام محمد فرماتے ہیں وَإِنْ عَنَا بِهِ التَّحْرِيمُ لَا غَيْرُ، اگر تحریم مراد لے لی کہ جو اور کوئی اور چیز مراد نہیں لی تو فعند ابی یوسف وہ ایلا، امام ابو یوسف فرماتے کہ یہ ایلا ہوگا لیکون ثابت بھی ادنى الحرمتین، تاکہ اس کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہو وہ دو حرمتوں میں سے کمتر درجے کا ہو. بھائی ایلا میں بھی حرمت اور زہار میں بھی حرمت، لیکن دونوں کے حرمتوں میں فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ زہار اپنے ذات کے اعتبار سے قبیح ہے کیونکہ منکر من القول والزورا ہے، لیکن ایلا فی نفسہ ہی برا نہیں ہے. ایک بات، اس لیے ایلا کم درجے کا ہے، اظہار بڑے درجے کا. دوسری بات یہ ہے کہ ایلا میں عورت کی طرف رجوع کیا جائے مدت کے اندر تو صرف حنس لازم آتا ہے، سمجھ گئے، جبکہ یہاں کیا ہے، پورا کفارہ دینا ہے. کیا دینا ہے؟ کفارہ دینا ہے. اور ایلا کا جو کفارہ ہے وہ صرف قسم کا کفارہ، 3 روزے یا وغیرہ جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے وہی ہے، جبکہ زہار کا کفارہ اس سے کئی درجہ مشکل وغیرہ ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں ایلا کے اندر جو حرمت ہے وہ زہار والے حرمت سے درجے میں کم ہے، لہذا ہم کم درجے والے حرمت کو ثابت کریں گے. وعند محمد زہار، محمد فرماتے ہیں زہار ہوگا، لأن کاف التشبیہ تختص به، اس لیے کہ یہاں کاف تشبیہ کا ذکر ہے اور یہ زہار کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے اندر ایلا کا معنی نہیں ہوتا. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے میری ماں کی طرح. وَنَوَى زِهَارًا أَوْ طَلَاقًا، زہار کی نیت کر دی یا طلاق کی نیت کر دی، تو کہتے ہیں فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، جو نیت کی وہی مراد لیا جائے گا. لأنه يحتمل الوجهين، اس لیے کہ دونوں وجہوں کا اس کے اندر احتمال ہے. والظہار لمکان التشبیہ، زہار کا احتمال کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر تشبیہ پائی جا رہی ہے، کا امی کا لفظ استعمال کیا ہے. والطلاق لمکان التحریم، طلاق کا معنی بھی موجود ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تحریم کا لفظ موجود ہے، حرام کا لفظ موجود ہے. والتشبیہ تاکید لو، اور پھر حرام کے بعد تشبیہ یہ بطور تاکید کے، یعنی تو مجھ پر ایسی ہی حرام ہے، اتنے اعلیٰ درجے کے حرام جس طرح کہ میری ماں مجھ پر حرام ہے. ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَعَلَىٰ قَوْلِ أَبِي يُوسُف إِيلَاءٌ، اگر کوئی نیت نہ ہو تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ایلا ہوگا. اور وعلى قول محمد زہار والوجہان بیجناہما، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ زہار ہے اور کہتے ہیں دونوں کی وجوہات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَوَى بِهِ طَلَاقًا أَوْ وِلَايَةً، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے میری ماں کی پیٹھ کی طرح، یہ الفاظ استعمال کر دیے. وَنَوَى بِهِ طَلَاقًا أَوْ وِلَاءً، کہتے ہیں طلاق کی نیت کر دیا الا کی. لم یکن الا ظہارا عند ابی حنیفہ، تو زہار ہی ہوگا امام صاحب کے نزدیک. وقال هو على ما نوى، جو نیت کی اسی پر اس کو محمول کریں گے. لأن التحریم يحتمل الكل، یہ حضرات فرماتے کہ تحریم جو ہے ان میں سے سب کل ذالک، سب کا احتمال رکھتا ہے. طلاق کا معنی بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے، الا کا معنی بھی ہو سکتا ہے، زہار کا معنی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. علامہ بینا غیر ان محمد، اس لیے کہ غیر ان عند محمد اذا نوى الطلاق لا يكون ظہارا، البتہ اتنی سی بات ہے کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ جب طلاق کی نیت کرے تو زہار پھر نہیں ہوگا، طلاق ہوگی تو پھر زہار نہیں ہوگا. وعند ابی یوسف، امام یوسف فرماتے ہیں یکون جمیعا، دونوں ہوں گے. طلاق کی نیت کی ہے تو نیت کی وجہ سے طلاق واقع ہے اور الفاظ چونکہ زہار کے ہیں لہذا زہار بھی واقع ہے. وقد عرف فی موضعہ، باقی بات اپنی جگہ پر معلوم ہو گئی ہے. ولابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لفظ صرف زہار ہے لہذا اس سے زہار ہی واقع ہوگا، کوئی دوسرا نہیں. کیوں؟ انہ صریح فی الزہار، اس لیے کہ زہار کے اندر یہ صریح ہے. فلا يحتمل غیرہ، لہذا کوئی اور کسی اور معنی کا احتمال نہیں رکھے گا. ثم هو محکم فیرد التحریم الیہ، پھر چونکہ یہ محکم ہے لہذا جو حرمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی اسی کی طرف جائے گا. قال ولا يكون الظہار الا من الزوجہ، زہار صرف بیوی سے ہو سکتا ہے، کسی اور سے نہیں ہو سکتا. پہلے بتلا دیا تھا کہ اجنبی کے ساتھ، باندی کے ساتھ، حتی لو ظاہر من امتی لم یکن مظاہرہ، لہذا اگر کسی نے اپنی باندی کے ساتھ زہار کیا تو مظاہر نہیں ہوگا. لقوله تعالی من نسائهم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نسائهم کی قید لگائی اور نساء صرف زوجات کے ساتھ خاص ہے. ولأن الحل في الامة تابع فلا تلحق بالمنكوحة، دوسری بات یہ ہے کہ باندی کے اندر جو حلت آتی ہے مباشرت کے لیے وہ تابع ہے
لہذا وہ منکوحہ کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی. منکوحہ کے اندر جو حلت آتی ہے وہ مقصوداً ہے، اور باندی کے اندر جو حلت آتی ہے وہ مقصوداً نہیں ہے، تابع ہوتی ہے. وَلَنَّ ظِهَارَ مَنْقُولٌ عَنِ الطَّلَاقِ وَلَا طَلَاقَ فِي الْمَمْلُوكَةِ. دوسری بات یہ کہ ظہار یہ طلاق سے منقول ہے اور مملوکہ کے اندر کوئی طلاق ہوتی نہیں ہے. فَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهَا ثُمَّ جَازَتِ النِّكَاحَ فَالظِّهَارُ بَاطِلٌ. ایک شخص نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر دیا بغیر اس کی اجازت کے، اس کو بتایا نہیں کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بتایا نہیں، پھر بتانے سے پہلے اس کے ساتھ ظہار بھی کر دیا، پھر عورت کو نکاح کا پتہ چل گیا، اس نے نکاح کی اجازت دے دی، نکاح تو درست لیکن جو ظہار ہے وہ باطل ہو جائے گا. کیوں؟ لأنه صادق في التشبیہ وقت التصرف، اس لیے کہ جس وقت وہ ظہار کے الفاظ استعمال کر رہا تھا اس وقت تو وہ صحیح کہہ رہا تھا، کیونکہ جب اس نے نکاح کی اجازت نہیں دی تھی نا تو وہ تو اس کے لیے حرام تھی ہی. فلم يكن منکرا من القول، لہذا بری بات نہیں ہے. والظہار ليس بحق من حقوقه حتى يتوقف، چونکہ ظہار نکاح کے حقوق میں سے کوئی حق ہے ہی نہیں یہاں تک کہ یہ بھی اجازت کے اوپر موقوف رہ جائے. گویا کہ ایک اعتراض کا جواب ہے. بھائی نکاح کے جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں وہ جب نکاح کی اجازت دے دی گئی تو تمام کے تمام حقوق بھی کیا ہوں گے؟ خود بخود ثابت ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں ظہار نکاح کے حقوق میں سے تو ہے ہی نہیں کہ نکاح کی اجازت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اجازت ہو جائے اور یہ بھی متحقق ہو جائے. بخلاف اعتاق المشترى من الغاصب، بخلاف اس صورت کے کہ غاصب اگر کوئی چیز آگے بیچیں اور کوئی آدمی اس کو آگے کیا کر لے، جو ہے نا غاصب نے ایک چیز آگے بیچی اور اس آدمی نے اس کو آزاد کر دیا. غاصب نے میں نے غلام غصب کر کے اس کو بیچا آگے، اور بیچنے کے بعد دوسرے آدمی نے اس کو آزاد کر دیا. اب میں نے جب بیچنے کی اجازت دے دی تو غلام کی آزادی بھی متحقق ہو جائے گی. لأنه من حقوق الملک، اس لیے کہ آزادی یہ ملک کے حقوق میں سے ہے. اچھا آگے ومن قال للنساء انتن علی قدار امها وكان مظاهرا منهن جميعا. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، بہت ساری بیویاں ہیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، تم سب میری ماں کی پیٹھ کی طرح مجھ پر ہو. کان مظاہرا منهن جميعا، تو سب کی طرف سے یہ کیا ہوگا؟ ظہار ہوگا. لأنه اضاف الظہار الیہن، اس لیے سب کی طرف اس نے ظہار کو مضاف کیا. فصار کما اضافت الطلاق، یہ ایسا ہے جیسے کہ بیک وقت سب کو طلاق دے دے تو سب کو طلاق پڑ جاتی ہے، یا ظہار بھی سب کے ساتھ ہوگا. وعلی کل واحدۃ کفارہ، ہر ایک بیوی کے لیے الگ الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. جس بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا چاہے تو اسے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا. لأن الحرمت تثبت في حق كل واحدۃ، اس لیے حرمت یا ہر ایک عورت کے بارے میں الگ الگ ثابت ہو چکی ہے. والکفارۃ لانہاء الحرمہ، کفارہ حرمت کو ختم کرنے کے لیے ہے. فتتعدد بتعددها، لہذا جب حرمت متعدد ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ تو کفاری بھی متعدد ہوں گے. بخلاف الإلاء منہن، بخلاف اس صورت کے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کئی بیویوں کے ساتھ یکبارگی الا کرے، خدا کی قسم میں تمہارے سب کے قریب نہیں آؤں گا، تو وہاں ایک کفارہ ادا کرے گا. لأن الکفارۃ فی لصیانۃ حرمۃ الاسم، اس لیے کہ وہاں الا کے اندر جو کفارہ ادا کیا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی اسم کی حرمت کے تحقق اور اس کی خاطر ہے، اس کی حرمت کو باقی رکھنے کی خاطر ہے، سمجھ گئے. اور چونکہ وہ ایک ہے لہذا ایک کفارہ بھی کافی ہے. ولم یتعدد ذکر الاسم، اور نام جو انہیں چونکہ متعدد ذکر نہیں کیا ہے اس وجہ سے وہاں ایک کفارہ کافی ہوگا. لیکن ظہار میں جتنی بیویاں ہیں جس بیوی کے ساتھ قربت کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا.